سورۃ جمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، جو شہنشاہ ہے، انتہائی پاکیزہ ہے، سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے، انہیں پاک بنا رہا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھا رہا ہے۔ بلا شبہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ اب تک جو اس میں شامل نہیں ہوئے، وہ اس سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کے پاس ہم بیٹھے تھے کہ آپ نے سورۃ جمعہ کی آیتیں اتری۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ سے 3 بار پوچھا گیا۔ ہم میں سلیمان خان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے ان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر ایمان سریا کے پاس بھی چلا جائے گا تو ان کے آدمی سے وہاں سے بھی اتار لائیں گے۔ سریا ایک ستارہ ہے جو بہت اوپر ہوتا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام ہے، آپ تمام دنیا کے رسول ہیں، کیونکہ آپ نے وآخرین منہم کی تفسیر بھی کی اور فارس کی، اس لیے آپ نے جب فارس اور روم وغیرہ کو خط لکھے تو ان میں توحید کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ترغیب دی تھی۔ آخرین منہم سے اجمی اور ہر وہ شخص مراد ہے جس نے غیر عرب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، تو بے زبان اور زبان والے آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ تمام کائنات، جمادات، نباتات، حیوانات اللہ کی عظمت اور بڑائی میں رب اللسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے ایک بہت بڑا احسان عظیم کیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ان کی مثال جن کو توریت دی گئی مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ یہ ان کی بدترین مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائی۔ اللہ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا، فرما دے کہ اے یہودیو، اگر تمہارے خیال یہ ہے کہ تم اللہ ہی کے دوست ہو، دوسرے نہیں تو موت کی آرزو کرو، اگر تم اس بات میں سچی ہو، یہ اپنے آگے پیچھے عملوں کی وجہ سے ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگے وہ تمہارے پاس آ کے رہے گی، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، جو چھپا کھلا ہر عمل جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے عمل جتا دے گا۔ ان آیات میں یہودیوں کی مذمت ہے۔ انہوں نے توریت جن کو دی گئی تھی مگر افسوس کہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال گدھے سے دی گئی جس پہ کتابیں تو لدی ہیں، وہ اس کا بوجھ تو محسوس کر رہے ہیں لیکن اس کو شعور نہیں تھا کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ اسی طرح جس طرح کی توریت رٹ لی، اسے مقدس سمجھ لیا لیکن اس پہ عمل نہ کیا، بلکہ یہاں تک انہوں نے کیا کہ اس کی تفسیر اپنی منشا کے مطابق کر لی اور رد و بدل بھی کر لیا۔ کہا یہ تو گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ گدھا تو جانور ہے، نہ سمجھ ہے، اس کے پاس تو شعور نہیں، لیکن یہ تو شعور والے لوگ تھے، یہ تو اس سے بھی بدترین ہے۔ گدھا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، جس کا نمک کھاتا ہے اسے نمک حرامی نہیں کرتا، لیکن یہ انسان اور خاص طور پہ یہودیوں کے بارے میں یہاں توریت کا ذکر ہے، یہ تو اس گدھے سے بھی بدتر ہے کہ اپنے مالک سے بدکتے ہیں، دن رات اس کی نعمتیں اڑاتے ہیں اور پھر اس کو جھٹلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے خطبے کی حالت میں بات کی وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوں، جو اسے خاموش کروانے کے لیے چپ کے اس کا بھی جمعہ خراب ہوگا۔ اور میں ہمیشہ مثال دیتی ہوتی کہ جمعے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، آنے والی پہلے سلام کرتی ہے، پھر ایک ایک سے ہاتھ ملاتی ہے، پھر ایک ایک پوچھتی ہے کیسی ہو، کہاں ہو، کتنے دنوں سے تم نہیں تھی، کدھر تھی۔
ہر دفعہ کہا کہ یہ چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. اب آپ دیکھیں گدھے سے مثال دی گئی ایسے انسانوں کی، لیکن نہیں باز آنا، پوری پوری گفتگو کرنی ہے، شور و گل کرنا ہے، نکلتے ہوئے بھی شور و شرابہ کرنا ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسے جمعے کا؟ کہ سورہ جمعہ ہی ہم پڑھیں اور قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو سمجھیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور قرآن کے احکام پہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، اسے لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اور جو دوسرے انگلی کے اشارے سے یا کر کے بھی چپ کراتا ہے نا، اس کی بھی مثال کر دی جیسی ہے. تو ساتھ دوسروں کا بھی جمعہ خراب کرتے ہیں ہم جا کے، اپنا تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ساتھ امانے والے بیٹھنے والوں کا بھی. اب جو خاموش بیٹھے وہ اریٹیٹ ہو کے بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے جو اثر ہو. تو بہت پڑھ لیا، بہت رٹے لگا لیے، بہت اس کے زیر زبر ٹھیک کر لیے. اصل چیز ہے کہ ایک ایک حکم کو مانے. جس دن آپ ماننا شروع کریں گے آپ کی شخصیت میں خود بہت نکھار آنا شروع ہو جائے گا. ابن عباس فرماتے ابو جہل بولا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا. آپ کو یہ خبر پہنچی، فرمایا اگر یہ ایسا کرتا تو سب کے سامنے فرشتے اس کو پکڑ لیتے. اگر یہودی میرے ساتھ مبالغہ کرتے اور موت کی تمنا کرتے تو بلا شک سب مر جاتے اور اپنی جگہ دوزخ میں معائنہ کر لیتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ کرنے والے نکلتے تو گھر جا کر بیوی بچوں کو اور مال کو نہ پاتے. اب یہودیوں کو ایک یہ بھی خوش فہمی تھی، اپنے پاس سے من گھڑت بات تھی کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں. کہا اچھا اللہ کے پیارے ہو تو پھر یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اللہ جیسی ہستی کہ تم محبوب بندے ہو تو ان کے پاس جاؤ، تمنا کرو اللہ ہمیں اس دنیا کے گند سے نکال اور اپنے پاس جلدی سے بلا. لیکن کہا کہ وہ کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے، کیونکہ کرتوت پتہ ہوتے ہیں نا. جو 100% بھی پوری طرح عمل بھی کرتا ہے وہ بھی ڈرتا ہے نا. حضرت عمر کیا کہتے تھے اگر منادی ہو گئی سب جنتی ایک جہنمی مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں وہ نہ ہوں، اور اگر منادی ہوگی کہ سب جہنمی اور ایک جنتی مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ مجھے وہ کرے گا. تو ایمان کا مومن کا تو ایمان بیچ میں رہتا ہے، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. اور امید غالب رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرتا ہے جو معاملہ انسان جس کا گمان کر رہا ہوتا ہے اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہاں میں یہ حدیث اس کی آپ کو کوٹ کر رہی ہوں کہ وہ لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں. یہودی کہتے تھے انظام تم انکم اولیاء للہ، کہا کہ تمہیں گمان ہے، تمہیں زوم ہے، خوش فہمی ہے، تم اللہ کے دوست ہو. لوگوں کو چھوڑ کے تو پھر موت کی تمنا کرو. اور پھر اللہ کے نبی نے کہی کبھی بھی تمنا نہ کرتے. آیت مبالہ میں ہم اس کی تفصیل ساری پڑھ چکے ہیں. جب انہوں نے دیکھا اور وہ مانتے بھی تھے، کہا کہ بہتر ہے جزیہ دینا قبول کر لیں، نہیں تو اگر ہم نے ان کے ساتھ مبالہ کر لیا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل ڈھونڈو اور یہ باکثرت اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تمہیں کامرانی نصیب ہو. جمعہ جمع سے لیا گیا کیونکہ اس دن مسلمان بڑی بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمع کرنے والا کہا گیا. اب تو 2.5 انچ کی مسجد ہے، سب نے ان کو نام کیا دے دیا جامعہ مسجد. جامعہ مسجد ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے اور پھر پورے سیکٹر کی ایک مسجد ہوتی ہے، اسے جامعہ مسجد کہتے ہیں. جہاں جمعے والے دن سارے وہاں جمع ہوتے ہیں، باقی مساجد میں عام ظہر کی نماز ہی ہوتی تھی. جمعے وہاں جمع جو اجتماع ہوتا تھا وہاں سارے جو جمع ہوتے تھے اس سے سیکٹرز کا علاقے کے حال احوال بھی پتہ چلتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو پہچانتا بھی ہے. لیکن اب ہر جگہ 2.5 انچ کی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے. یہ آج کل کی ضرورت کہہ لیں یا آج کل کی فرقہ بندی کی ضرورت کہہ لیں. اتنے فرقے اور جماعتیں ہوگی کہ کوئی کسی کی دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا روادار نہیں، تو اللہ کی مسجد رہی ہی نہیں کہ جہاں یہ اکٹھے ہوں. تو اس لیے اسے جمعہ کہا گیا. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے اس دن مخلوق کی پیدائش کی تکمیل ہوئی تھی. 6 دن میں دنیا پیدا کی تھی، 6واں دن جمعے کا تھا جس میں آدم پیدا کیے گئے. اسی دن جنت میں بسائے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی.
جمعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ صحیح احادیثوں سے ثابت ہے، آپ نے سلیمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا جمعے کا دن کیا ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ فرمایا جمعے کا دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو ملایا۔ جمعے کو پرانی عربی میں یومن عروبہ کہا جاتا تھا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کو اس کا حکم ہوا لیکن وہ صحیح راہ سے بھٹک گئے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن چن لیا جس میں آدم کی پیدائش نہیں ہوئی، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن مخاطب کیا جس میں دنیا کی پیدائش کا آغاز ہوا۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن چنا جس میں دنیا کی پیدائش کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں سب سے پیچھے لیکن آخرت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پہلی قوموں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان کا یہ دن جس کو اللہ نے ان پہ فرض کیا تھا جھگڑا بن گیا۔ اللہ نے ہمیں صحیح سے بتا دیا اور لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں۔ کل والا دن یہودیوں کا اور پرسوں والا دن عیسائیوں کا۔ تو جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ جمعے کے دن اب اپنی عبادت کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب جمعے کی اذان سنو تو کاروبار چھوڑ کر اللہ کی ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں صحیح سے مراد دوڑنا نہیں بلکہ قصد کرنا ہے، اور خاص اہتمام سے تیاری کرنا مراد ہے۔ جدوجہد کرو، تیاری کر کے رکھو، اور یہ بھی نہیں کہ 2 گھنٹے پہلے جمعے میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ فارغ ہیں، خلوت ہے، آپ کو کوئی دنیاوی معاملے نہیں تو ویل اینڈ گڈ، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ لیکن جیسے ذریعہ معاش کمانا یہ بہت ضروری ہے۔ خالی دین اور دین کو پکڑ لینا یہ اسلام میں مطلوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہاتھ کی کمائی کی فضیلت بتائی۔ کسی صحابی کو یہ نہیں کہا تم کمانا چھوڑ دو۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کی بھی ایک صحابی کے ساتھ باری تھی۔ ایک دن وہ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوسرے دن دوسرے روتے، ایک دن وہ اپنے کاروبار کرتے تھے اور دوسرے دن دوسرا۔ وہ کاروبار آپس میں تقسیم کرتے تھے، اور جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ حدیثیں شیئر کرتے تھے، ساری حدیثیں سناتے تھے۔ یہ کہنا کہ میں اللہ والا یا اللہ والی ہو گئی ہوں اور میرا مسجد میں دل لگتا ہے تو اب کاروبار میں نہیں دل لگتا، تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ با عمل آپ کو نان نفقہ کمانے والا، گھر کو چلانے والا، گھر کے تمام نظام کو قرآن و سنت کے مطابق لے کے چلنے والا، یہ ساری کوالٹیاں آپ کے اندر ہونے چاہیے، تب لوگ آپ کو دیکھ کے دین کی طرف آئیں گے، ورنہ اسی صورت میں کہیں گے اس نے تو ربانیت اختیار کر لی ہے۔ تو تیاری کر کے رکھیں، اور جب اذان ہو تو پھر فوراً جمعے میں پہنچ جائیں تاکہ اس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تکبیر سن لو تو نماز کے لیے پورے سکون سے چل کر آؤ، بھاگ کرنا ہو، جو نماز پا لو اسے پڑھ لو، اور جو باقی رہ جائے وہ پوری کر لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ نے لوگوں کا شور و غل سنا، فارغ ہو کے پوچھا کیا بات تھی؟ بولے نماز کے لیے جلدی کر کے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، جب نماز کے لیے آؤ تو پورے سکون سے چلتا رہو، جو پا لو اسے پڑھ لو، جو جاتی رہے وہ پوری کر لو۔ کبھی ہو جاتا نا دیر سویر ہو جاتی ہے وہاں پہنچنے میں، پھر خاموشی سے جس بھی حالت میں امام ہے اس میں آپ چلی جائیں، اور جب وہ سلام پھیر لے تو اس وقت آپ نے پھر سلام نہیں پھیرنا اور اٹھ کے اپنی باقی نماز کو پورا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن بھی خود بھی غسل کیا، غسل کروایا بھی، سویرے گیا، خود بھی گیا، چل کر گیا، سوار ہو کر بھی گیا، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا، کوئی لاغ فعل نہیں کیا، تو اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے غسل ناپاکی کی طرح جمعے کا غسل کیا، غسل ناپاکی کی طرح، اور پہلی ساتھ میں مسجد پہنچ گیا، گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی، جو دوسری گاڑی میں پہنچا اس نے گویا گائے کی قربانی، جو تیسری میں پہنچا گویا سینگ والی بکری کی، جو چوتھی میں پہنچا گویا مرغی کا صدقہ، اور پانچویں میں جو پہنچا گویا انڈا صدقہ کیا۔ پھر جب امام منبر پر آ جائے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے آ جائے اور رجسٹر طے کر کے رکھ دیا جائے، اب آنے والے کو آنے کا کوئی ثواب نہیں۔ جمعے کے دن مسلمانوں کے اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے پہننا چاہیے، خوشبو لگوانا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، صفائی کے ساتھ آنا چاہیے، اور صاف ستھرا رہنا مستحب ہے۔ کیونکہ صحابہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ جب جمعے کی نماز ہوتی تھی کاروباری زندگی میں ہوتے تھے، غربت بھی تھی، بوریے والے کپڑے تھے، غریبی بھی تھی، اور جب آتے تھے گرمی بھی تھی تو اسمیل آتی تھی، اور اللہ نے خاص طور پہ پھر حدیث کے روح سے بتایا صفائی ستھرائی کا، تاکہ اگر آپ دو بھی صرف فرض ہوتے نا جمعے کے، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ پڑھیں۔
اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، یا جس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہو، یا جس کے برقعے سے اسمیل آ رہی ہو، تو کھڑا ہونا عذاب ہو جاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی سانس سے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو پریکاشن کریں. کئی لوگوں کی باڈی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ سہولتیں بھی ہیں. اس وقت نہا کے تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جسم سے وہ خارج ہونے لگ جاتے ہیں مادے. پھٹڑی کا استعمال بھی بتایا جاتا ہے، اور بھی بہت کچھ. اب تو سب کچھ دستیاب ہے، لیکن تھوڑی دیر جمعے کے لیے اگر نہا لیا جائے تو وہاں ایک تو ثواب اپنی جگہ، ایک ساتھ والے کو بھی پریشانی نہیں ہوتی. اور اگر آپ دوسرے سے پریشان ہوتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ آپ سے تو نہیں کوئی پریشان ہو رہا، آپ کی اسمیل ایسی تو نہیں ہے کہ دوسرا آپ کے پاس کھڑا نہیں ہو پا رہا. تو دونوں طرف سے خیال رکھنا چاہیے. جمعے میں حاضر ہونا آزاد مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں ہے. غلاموں، عورتوں اور بچوں پر نہیں. مسافر کہیں گئے ہوئے ہیں اس پہ بھی واجب نہیں، بیمار پہ بھی نہیں، اور تیماردار جو ملبار کے ساتھ رہتا ہے اس پہ بھی جمعہ واجب نہیں. اگر اسے سہولت ملتی ہے پڑھ لے تو بہترین ہے، ورنہ واجب نہیں. جمعے کے اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے. فرمایا جمعے کے اذان سنتے کاروبار چھوڑ دو. اس وجہ سے علماء کا اتفاق ہے کہ خطبے کے اذان کے بعد بیع حرام ہے. پھر فرمایا کہ تمہارا اذان کے بعد لین دین چھوڑ دینا اور ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا دین اور دنیا کی سعادت کا سبب ہے، بشرطیہ کہ تم سمجھدار ہو. اور اس کے بعد جب آپ کا جمعہ ختم ہو تو فرض ہوتے ہیں، آپ فوراً نکل جائیں، اپنے کاروباری زندگی میں نکل جائیں، اللہ کا فضل تلاش کریں. کچھ بھی کرنا ہے، کسی کی عادت کرنی ہے، کسی کی تعزیت کرنی ہے، کسی کے ساتھ لین دین کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ میٹنگ ہے، سارے کام کریں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن جب آسان ہو جائے تو اس وقت سارے کام روک دیے جائیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جب یہ کسی سودے کو یا تماشے کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف جا کر جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور اس سودے سے بہت بہتر. اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. ایک دفعہ مدینہ میں جمعے کی نماز عین خطبے کے وقت تجارتی مال آیا. بعض لوگ یہ مال خریدنے کی غرض سے خطبہ سنتے سنتے آپ کو منبر پر کھڑا ہوا چھوڑ کر چل دیے. اللہ نے ان لوگوں پہ عطا فرمایا کہ جب وہ تجارتی مال یا تماشا دیکھتے ہیں تو آپ کو منبر پر خطبہ دیتے دیتے چھوڑ کے چلے جاتے. یہ مال اسلام لانے سے پہلے وہیہ بن خلیفہ لایا تھا. اس کے پاس ایک نکارہ تھا. جیسے اس نے نکارہ بجایا لوگ اس کی طرف چل دیے اور آپ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے. تھوڑے سے صحابی رہ گئے. جابر کہتے ایک دفعہ تجارتی قافلہ مدینہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے تھے، لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے، صرف 12 آدمی رہ گئے. تو یہ آیتیں اتری. ابھی نیا نیا دین آیا تھا، ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ جب ایسی بات ہو تو نہیں اٹھنا. ابھی تربیت ہو رہی تھی. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تربیت کی اور یہ آیتیں اتری کہ اس وقت دھیان نہیں دینا کیا ہو رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا. اور ظاہر وہ تو کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا اس کی حرمت کا. تو پھر صحابہ کرام کی تربیت کی گئی کہ جب ایسی بات ہو، جب اب نماز میں اور خاص طور پہ جمعے میں، اب انہوں نے کہا خطبہ ہی ہو رہا ہے چلیں. اور کہتے ہیں حالات بھی ایسی تھی، تنگی بھی ایسی تھی، فاقہ زدی بھی تھی، اور سب کو یہ ہوا کہ ہم جلدی جلدی قافلے سے سامان تجارت خرید لے، کہیں اور نہ کوئی خرید لے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے نظر رکھتے ہوئے پھر کہا گیا جو اللہ کے پاس ہے اصلاح اور استجارت سے بہت زیادہ ہے. اللہ رزق دینے والا ہے، وہ روزی رساں دینے والا ہے، اس کے پاس ہے سارا رزق. تو اللہ پہ توکل رکھیے اور وقت پر روزی ڈھونڈیے. سورۃ منافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بڑے جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسمیں ڈھال بنا لی، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں. یقین مانو ان کے برے کام ہیں، اس لیے کہ یہ مان لیا ہے پھر کفر اختیار کے لہٰذا ان کے دلوں پہ مور لگا دی گئی. اب ان میں سے کچھ سمجھ نہیں ہے. جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہو گئے. جب یہ گفتگو کرنے لگیں گے تو آپ ان کی گفتگو سنیں گے. گویا یہ سہارا سے کھڑی ہوئی لکڑیاں، ہر کڑی
آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر یہ دشمن ہے، آپ ان سے بچتے رہیے، اللہ انہیں غارت کرے، کان یہ پھرے جاتے ہیں۔ منافق کا بارہا پڑھیں، اور اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ لفاظی بڑی خوبصورت کرتا ہے، باتیں بڑی خوبصورت کرتا ہے، اور باتیں ایسی ہوتی ہیں سوری کے باتیں سن کے انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے، اور بڑے اسٹرانگ، بڑی پرسنالٹی والے ہوتے ہیں۔ ان کو لکڑی سے مثال دی گئی نا، بڑے بڑے تختے لکڑی کے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں جو ابھی اپنی اصل فارم میں ہی ہوتے ہیں، تو کا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، اسٹرانگ باڈی کے ہیں، بڑے پرسنالٹی والے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لیکن اندر ان کی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی پرسنالٹیوں سے یا ان کی گفتگوؤں سے متاثر نہیں ہوتا، اور بیچ میں ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت نہ اتر جائے جس سے ہمارے اندر کے بھید سارے کھل جائیں۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے تو اے مغفرت فرما دیں گے، تو اپنا ساری لاتے ہیں، اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا کہ غرور کرتے ہوئے باز کرتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ جب بھی انہیں نہیں بخشے گا۔ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت پر نہیں لاتا۔ یہی تو ہے جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ چلے جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہے، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس واپس مدینہ جائیں گے تو عزت والا مدینہ سے ذلیل ہو کر عزت والے مدینہ سے اس کو ذلیل کر کے نکال دیں گے، حالانکہ عزت اللہ ہی کے پاس ہے اور اسی کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق بے علم ہے۔ پہلا تو اس کے شان نزول یہی پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ بدر میں ہی اپنے کچھ منافق عبداللہ بن ابی اپنے بندے لے کے علیحدہ ہو گیا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا کے مال غنیمت لے کے واپس آتے ہیں، اور جب جنگ احد کا واقعہ تھا، جب آپ واپس آتے ہیں اور جب آپ دوبارہ خطبہ دیتے ہیں تو یہ جمعے کی نماز میں آتا ہے اور کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ تمہارا نبی ہے، تمہارا صاحب ہے، یہ بڑا نیک ہے، اور بڑی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے کپڑا کھینچ کے کہتے ہیں تجھے پہ غضب اور روح، کیوں تو منافقت کرتا ہے، اسے برا لگتا ہے، یہ وہاں سے غصے سے نکلتا ہے، کہتا ہے میں کوئی بری بات کہہ رہا تھا، میں تو نبی کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ جب چلا گیا تو لوگوں نے کہا واپس چلو، اپنی بخشش کی دعا کرو، اللہ سے استغفار کا کو، نبی رحمت العالمین ہے تمہاری بخشش کی دعا کریں گے، تو اس نے فخر و غرور کیا، اس نے کہا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ کسی جنگ میں اپنے چچا کے ساتھ روانہ ہوا، میں نے ابن ابی کو سنا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر خرچ کرنا بند کر دے تو ہماری جان ان سے چھوٹ جائے گی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو ہم وہاں کے امیر لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، ہم وہاں کے یہ جو مہاجر آئے ہیں بے سر و سامانی میں، ہم ان کو نکال کے باہر پھینکیں گے، ان کو ذلیل کر دیں گے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے یہ بات جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی، جب ان کو بلایا گیا تو یہ صاف مکر گیا، اور مجھے بھی سب کہنے لگے یہ چھوٹا ہے عمر میں، کہتے ہیں زید میں چھوٹا تھا، تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، اور میں نے کہا کاش میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہی نہ بتائی ہوتی، وہ کیا کہیں گے کہ شاید میں نے لگائی بجائی کی۔ اتنے میں یہ آیتیں اتر آئیں اور بتایا گیا کہ ہاں انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو پھر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ غم کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور میں چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا، اور غم کے مارے سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکلا۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے میرا کان پکڑا، میں نے سر اٹھایا تو مسکرا رہے تھے، پھر تو میں خوشی کے مارے اچھل پڑا، اگر مجھے دنیا میں دائمی زندگی بھی مل جاتی تو اس قدر خوشی نہ ہوتی جو آج ہوئی۔ پھر ابو بکر مجھ سے ملے، پوچھا آپ نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس میرا کان پکڑا، مسکرائے تھے، بولے خوش ہو جاؤ۔ پھر عمر ملے، میں نے ان سے بھی یہ کہا، ابو بکر نے کہا صبح ہوئی تو آپ نے ہمیں سورۃ منافقین پڑھ کر سنائی، منافقون پڑھ کر سنائی، تو کتنی خوشی ہوتی تھی ان کے لیے۔ یہی بہت بڑی بات تھی کہ ان کی برات یا ان کے کہنے ان کی کسی عمل کی وجہ سے آیتیں اتر آتی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیوں خسارہ پانے والے ہیں؟ کیونکہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کی پرورش میں ہمارا یہ دل چاہتا ہے نا ہم نے جو کمایا اپنے بچوں پہ لگائیں، فطرتی عمل ہے، لیکن کیا جو یتیم بچے ہیں یا ہمارے ملک کے اسیر بچے ہیں یا جو محتاج بچے ہیں، جہاں ہم اپنے 3 بچے پالتے ہیں، وہاں یہ سوچ کے ایک بچے کو پال لے کہ چوتھا بھی ہمارا ہے، اسے سپانسر کر دیں، اسے سیٹلڈ کر دیں، بجائے یتیم خانوں میں ہم کچھ دینے کے ہم ایک بچے کو سپانسر کر دیں تاکہ وہ بہترین ڈگری لے کے آپ کے بچوں کی طرح، ہو سکتا ہے وہ آپ کے بچوں سے زیادہ صحیح نکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بہترین صدقہ جاریہ بنے، اور ضروری نہیں، ٹھیک ہے ہم مدارس کے بچے کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں، اس کے تو بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں،
لیکن کیا دنیاوی جو ایجوکیشن ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ اگر ضروری نہ ہوتی تو جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہ نہ معاملہ ہوتا کہ تم 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ اور یہی تمہارا فدیہ اور کفارہ ہے اور تم آزاد ہو جاؤ گے. تو آزادی کس میں رکھی گی؟ پڑھانے میں. اور وہ کیا پڑھانا تھا؟ کافروں نے قرآن پڑھانا تھا؟ نہیں، کافروں کے پاس تو قرآن تھا ہی نہیں. انہوں نے کیا پڑھانا تھا؟ دنیاوی علم. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اس لیے اگر آپ کسی ایک بچے کو جب وہ غریب کا بچہ اور جب وہ داخل ہونے لگے وہاں سے اسپانسر کرنا شروع کر دیں، پہلی کلاس سے، پری گروپ سے، اور اس کی ایجوکیشن آپ کریں جب تک وہ اس کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہو جاتی، تو کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ ہوتا کیا؟ پہلے بچوں کا پہننا اوڑھنا، پھر ان کی اسکولنگ، پھر ان کی ٹیوشن، پھر انہی کی ہم یہ بہتر زندگی گزارتے رہ جاتے. اس لیے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے تمہیں جو کچھ مال دیا اس میں سے بعض مال اس سے پہلے خرچ کر ڈالو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی دیر کی کیوں نہیں مہلت نہیں دی کہ میں صدقہ کروں، اور نیک بن جاتا. اور اللہ کبھی بھی اس کو مہلت نہیں دیتا جس کی مقررہ مدت آ جاتی، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے. حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ جس چیز پہ انسان پچھتائے گا نا وہ یہی چیز ہوگی کہ میں نے صدقہ کیوں نہیں کیا. کیونکہ صدقے کی ماں جب فضیلت دیکھے گا، صدقے کی ماں بینیفٹ دیکھے گا، اور صدقے کی وجہ سے مومنین کو بہت اعلی درجات پہ جاتا دیکھے گا، تو اس کے دل میں حسرت آئے گی کہ وہ مال و دولت جو میں دنیا میں پیچھے چھوڑ آیا اور جو میرے کسی کام کی بھی نہیں رہی، اور قیامت کے بعد تو آپ کو پتا چٹیل میدان بن جائے گا. اگر آپ سونے کا محل بھی چھوڑ گئی تھی نا تو بھی زمین سے اڑا دیا جائے گا، بس ایک میدان ہوگا تو انسان کہے گا میں کس کے لیے سب کچھ کرتا رہا، آخر یہ چٹیل میدان بن گیا. اس وقت پچھتائے گا. تو اس دن کے آنے سے پہلے جو کچھ بھی رائے خدا مخلوق خدا کے لیے آپ کر سکتے کر گزرے، پھر بعد میں صرف پچھتاوے رہ جائیں گے اور بعد میں پھر ڈھیل نہیں ملتی. سورۃ تغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تمام آسمان و زمین کی چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور ہر چیز پر خوب قادر ہے. اسی لیے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے. اسی نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا، تمہاری صورتیں خوب صورت بنائی، اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے. جو کچھ آسمان و زمین میں اور سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب کا عالم ہے. اللہ دلوں کی باتوں سے بھی خوب واقف ہے. الحمدللہ ساری آیتیں آپ بار بار پڑھتے ہیں. یہاں جو آپ کو نئی چیز ملی ہے جو اس کا نام ہے سورۃ تغابن، وہ آگے آیتیں آ جائیں گی. اصل اس میں نئی چیز سورۃ تغابن یعنی تغابن لفظی ہے. کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں ہے جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کفر کا وبال چکھ لیا، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے ان پر. اسی لیے عذاب آیا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے معجزے لے کر آ رہے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ انسان ہماری قیادت کرے گا. چنانچہ ان کی نبوت کا انکار کر دیا اور ان سے منہ موڑ لیا. اللہ بھی بے نیاز ہے اور اللہ بڑا ہی بے پرواہ اور لائق کے تعریف ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لا تبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. کافروں کا یہ خیال ہے کہ ناممکن ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آپ فرما دیں ہاں ہاں اللہ کی قسم تمہیں یقیناً زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دی جائے گی. یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے. اسی لیے تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل فرمایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح خبردار ہے. وہ تم کو جمع ہونے والے دن جمع کرے گا. وہ دن ہار جیت کا دن ہے. جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرتا رہا اللہ سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ایسے باغوں میں بسائے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ بڑی بھاری کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی وہ سب دوستی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. جہنم لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے. یہاں پہ جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ اصل چیز کیا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم تغابن. تغابن کیا دن ہے؟ تغابن دن ہے ہار جیت کا دن. تغابن غبن کرنے کا دن بھی اس سے کہا جاتا ہے. غبن یہی ہوتا ہے نا کسی کی چیز آپ لے جائیں یا آپ کی چیز کوئی ہتھیا لے تو کہتے ہیں اس نے میری چیز کو غبن کر لیا. جہنم قیامت کے ناموں میں سے ایک دن یوم تغابن کی ہے. اس دن جنتی جہنمیوں کے ساری نیکیاں لے جائے گا، اور پھر بھی جب اس کے ظالم کی مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی تو پھر مظلوم کی سارے گناہ
جہنمی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ہے یوم تغابن. کتنا مشکل سے ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آج کل عبادت کر رہے ہیں، تسبیح نماز تسبیح پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کسی کی غیبت کر کے اس وہ وہاں نہیں ہوتا، اپنی صفائی میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، ہم اس کی پرسنالٹی خراب کر دیتے ہیں، دوسرے کی نظر میں اسے گرا دیتے ہیں. وہ جب اس کو دیکھتا ہے، ملتا ہے، تو اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا تھا یہ ایسی ہے، یا اس کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، یا اس کے میاں ایسے ہیں، یا اس کی بیٹیاں ایسی ہیں. وہ ایک خاکہ بنائی رکھتا ہے دوسروں کے لیے، حالانکہ وہ ایسے ہوتے نہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے نارمل مل رہے ہوتے ہیں. تو اس دن وہ جو اس کی شخصیت خراب کی گئی، وہاں پہ جب لین دین ہوگا. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کی زمین ہتھیائی، کسی کا مال ہتھیایا، جسے بیٹیوں کو حق نہ دینا، جس نے بھی جہاں جس جگہ ظلم کیا وہاں سامنے کھڑا کیا جائے گا. مظلوم سے کہا جائے گا بول، مظلوم کہے گا میرے ساتھ یہ کچھ ہوا. ظالم سے کہا جائے گا کہ اس کی اب تو داد رسی کر. اب ظالم وہاں کیسے کر سکتا ہے بتائیں، وہاں تو چٹیل میدان ہے. اور وہ اگر معاملہ ہوتا تو بڑا آسان تھا، ہم بھی آنت میں جاتے اور وہاں جا کے ہم معاملے کلیئر کر لیتے. اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ساری نیکیاں ظالم کی نا، کیونکہ ظالم جو ہوتا ہے وہ ساتھ نیکیاں بھی تو کرتا ہے، جیسے بد اخلاق بھی ہوتا ہے، مد مزاج بھی ہوتا ہے، کرخت بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی کسی کو مار جاتا ہے، گالی بھی دے جاتا ہے، لیکن نمازی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے. اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری نمازیں ہمیں ان چیزوں سے کیوں نہیں روک رہی. تو ساری نیکیاں مظلوم کو دی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے ابھی بھی مظلوم کا حق ادا نہیں ہوا. یا کتنا حق ہے، میں بس اتنا کہتی پلیز مجھے معاف کر دیں، بے خیالی میں، بے دھیانی میں نے آپ کا دل دکھا دیا، میری یہ نیت نہیں تھی. تو آپ نرم پڑ جاتے ہو نا، کچھ بھی میرا نہیں لگتا. آپ کہتے ہو بڑی بات ہے جی انہوں نے معافی مانگ لی، یہ تھوڑی بڑی بات ہے، آپ معاف کر دیتے ہو. وہاں یہ نہیں چلے گا. ساری نیکیاں دینے کے باوجود بھی مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی. پھر مظلوم کے سارے گناہ اس سے لے لیے جائیں گے، جو اس سے بے خیالی میں ہوئے، ناسمجھی میں ہوئے، جان بوجھ کے ہوئے، سارے ظالم کو دے دیے جائیں گے. ظالم ان ساری چیزوں کے ساتھ جہنم میں، اور مظلوم صرف مظلوم ہونے کے سبب اس کی اتنی نیکیاں نہیں تھی، اس کو ظالم کی بھی نیکیاں مل گئی، اور وہ نیکیوں کے ساتھ اس کی جو بدیاں تھیں وہ ساری ظالم کے کھاتے میں گئی. وہ صاف ستھرا ہو کے جنت میں چلا گیا. اسی لیے کہتے ہیں صبر کریں. صبر کر کے تو دیکھیں، جو آپ کو ستا رہا ہے، جو آپ کو رلا رہا ہے، جو آپ کو کھپا رہا ہے، جو آپ کو جلا رہا ہے، جس نے بھی آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ وہاں جواب دے گا. اب فوراً دھیان میں آتا فلاں 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 نے. اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ ظلم کیا، میری وجہ سے تو نہیں کوئی دکھا، میری وجہ سے تو نہیں کوئی رویا، میری وجہ سے تو نہیں کوئی کھپا، کہ میری یہ ساری جو میں اتنی مشکل سے وضو کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو روزے رکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ ساری اس کی فضیلتیں اس کو تو نہیں کہیں چلی جائیں گی. ایسے کوئی لینا ہمارا کوئی ہم دیتے ہیں تو سوچے لے لیا جائے گا. اس دن سے ڈرے. اور اوپر سے پھر اس کے جو گناہ اللہ نہ جانے کتنے گندے گناہ اس کے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. تو یوم تغابن ہے، یہ غبن کرنے کا دن ہے. اس دن غبن ہوگا تو اپنی فکر کریں، دوسروں کو اس جگہ نہ کھڑا کریں، اپنے آپ کو کھڑا کریں کہ اللہ میں سب کو معاف کرتی ہوں، جس نے مجھے ستایا، رلایا، کھپایا، جلایا، تو مجھے حشر کے میدان میں معاف کر دینا. سب سے میں نرمی سے پیش آتی ہوں. اللہ تعالیٰ تیرے فرشتے، تیرے دروغہ، تو مجھ سے اس دن نرمی سے بات کر لے. ہر کام اس لیے کریں کہ وہ غبن کرنے والے دن، اسی لیے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث ہے نا، جو اپنا حق بھی چھوڑ دے اس کے لیے بھی اجر ہے. تو کئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے کہا کل میں نے چھوڑا، میں نے اپنا حق چھوڑا. کیوں چھوڑتے تھے؟ دل چاہتا ہے میری زمین ہے میں کیوں چھوڑوں، میرا گھر ہے میں کیوں چھوڑوں. چھوڑ دیتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے آخرت میں ہمیں اس کا بہترین نعم البدل ملے گا. ما اصحاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی، جو کوئی اللہ پر ایمان لیا ہے اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. لوگوں اللہ کے اطاعت اور رسول کا کہا مانو، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے پیغمبر کے سلسلے میں صرف کھلم کھلا تبلیغ کرنا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. بارہا آپ نے دیکھا اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. جنت اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جن کاموں کا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے بجا لاؤ، اور جن کاموں سے وہ روکتا ہے اس سے باز آ جاؤ. جیسے ایک صحابیہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم پلکنگ، تھریٹنگ، گودنے گدوانے والیاں، آرٹیفیشل بال لگانے والوں کے بارے میں
بتاتے ہو کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور اس کے رسول کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، تو مجھے بتاؤ کہاں لکھا؟ انہوں نے کہا قرآن میں۔ اس نے کہا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں وہ آیت نہیں ملی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ جو نبی دے وہ لے لو، اللہ اس کا رسول دے لے لو، جس سے وہ منع کرے تو منع ہو جاؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس پہ آپ نے پلکنگ، تھریڈنگ اور گھومنے گنوانے والی اور دانتوں میں جو گیپ رکھواتی ہے وہ یہ جو نکالے وہ بننا شروع ہو گئے جسم پہ، اور جو نقلی بال یا آرٹیفیشل پلکیں لگاتی ہیں ان سب کے لیے لعنت ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا میں سمجھ آ گئی مجھے۔ تو اب اٹھ کے ہر کوئی کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو یہی چیز بہت بڑی ہے کہ جس سے آپ اور آپ کے نبی کے رک جاؤ تو رک جاؤ، اور باز آ جاؤ۔ اگر تم عمل نہ کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا، اپنی ہی خراب ہوگی۔ آپ کے ذمہ تو تبلیغ کرنا تھا، آپ پوری تبلیغ کر کے دنیا سے چلی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے جو کرنا رو، اگر معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو یاد رکھو اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تمہارے مال اور بچے تمہارے لیے آزمائش ہی ہے اور بھاری اجر اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا اپنی استطاعت پر اللہ سے ڈرتے رہو، سنتے رہو، اطاعت کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ تمہارے حق میں اچھا کوئی جو تمہارے دل کی حرص سے بچایا جائے وہی کامران ہے۔ جو شخص دل کی حرص سے بچایا جائے وہی کامران ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو اس کو تمہارے لیے بڑھاتا ہی رہے گا اور تمہاری گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ انتہائی قدردان اور بولباد و پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہ انتہائی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اب ہوا ایسا کہ کچھ صحابہ اپنے بیوی اور بچوں کی وجہ سے ہجرت کرنے میں ان کو دیری ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب وہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینہ پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سا دین آگے جا چکا، بہت سے مسائل بھی آگے جا چکے جو ان کو سیکھنے تھے۔ اس وقت انہیں بڑا صدمہ پہنچا کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور گھر کے نان نفقے کے چکر میں دین سے دور ہو گئے۔ یہاں پہ یہ آیتیں اتری کہ اللہ مال اور اولاد عطا کر کے انسان کو آزماتا ہے کہ کون لوگوں کو دکھا کے کہ کون فرمانبرداری کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو دکھائے۔ قیامت دن مومن کو جو شاندار اجر ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں دنیاوی مال کو وہ کتنا بڑا خزانہ کیوں نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس پر نگاہ رکھو اور امتحان میں پورے ہو گئے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اذیت دیں گے، تو جس پہ یہ آیتیں اتری اس سے منع کیا گیا۔ صرف بتایا یہ کیا گیا ہے کہ آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، لیکن بیوی بچے آپ پہ اتنے حاوی کیوں ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں؟ بیویاں کہیں جانے سے روک دیتی ہیں نا، ہم نے نہیں جانا، ہم فلاں دفعہ گئے تھے اس نے ہمیں منہ نہیں لگایا تھا، آپ خبردار وہاں گئے، میاں بھی بیچارہ نہیں جاتا، بیوی ناراض ہو جائے گی، بچے مائنڈ کر جائیں گے، صلہ رحمی سے ہم چھڑوا دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے ہم شوہروں کو دور کروا دیتے ہیں، رشتہ داروں سے ہم دور کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ سے اس کی نہیں بنتی، وہ آپ کی اس سے نہیں بنتی، کوئی بات نہیں، آپ کہتے کہ مجھے دیکھ کے تو وہ اریٹیٹ ہوتی ہے یا میری اس نے انسلٹ کی تھی، میرا دل نہیں بنتا، آپ حاضری لگائیں۔ نہیں، اتنی ضرورت ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیوں آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کے بیوی بچے آپ کی زندگی کے آپ فیصلے کریں گے، کس سے آپ کو ملنا ہے کس سے نہیں ملنا۔ ہمارے مردوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے آرڈر دیے ہوتے ہیں۔ تو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں انسان کے لیے فتنہ ہے جو آپ کی آخرت خراب کرتی ہیں۔ وہ کوئی مشہور واقعہ نا کہ ایک بندے نے اپنا اوریجنل واقعہ لکھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا میرے پاس 200-300 بچ گئے، میں کہتا ہوں رائے خدا دے، تو کہتی جی بالکل دیں۔ کہتے میں نے دوسرے دن کہا کہ میرے پاس 10,000 ہے، تو میں نے کہا چلو 5,000 کسی کو دے دوں، بہت ڈیزرونگ ہے، کوئی بہن بھائی کہتی ہاں دے۔ تیسرے دن کہا میرے پاس لاکھ، میں 50,000 دوں، مجھے پڑ گئی، کہتی میں نہیں نظر آتی، بچے نہیں نظر آتے، گھر نہیں نظر آتا، تمہیں دوسروں کی پڑی رہتی ہے۔ کہتا میں ہنس کے بولا اچھا تھوڑے پہ ٹھیک تھا، جب ذرا سا زیادہ آیا وہ بھی تو تھے جو اپنے بہن بھائیوں کو گھر بنا دیتے تھے، وہ بھی تو تھے جو ان کو کاروبار سیٹل کرا دیتے تھے۔ حیران تھی میں وہ کتنے ظرف والے لوگ تھے، اور اب اتنی کم ظرفی ہے کہ کسی کی اگر فیس بھی ایک بہن بھائی اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے، دوسرا بالکل بیچارہ اس کی بھی فیس نہیں ہو رہی پوری، تو کیا سوال آتا ہے میں اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہوں؟ بالکل آپ دے سکتے ہیں، میرڈ بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہے یا خدا نخواستہ وہ غربت کے انتہائی درجے پہ، لیکن اصولاً قرآن کے کہتا ہے تمہارے مالوں میں تمہارے غریب رشتہ داروں کا حق ہے، تو کیا زکوٰۃ انہیں کے لیے آپ زکوٰۃ کی اور دیں؟ اگر آپ امیر ہے ویل ہو پھر ہاں اللہ کے آپ کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ اور مسئلہ ہے، لیکن آپ امیر ہے تو کیا اس کے بچوں کی آپ فیس نہیں دے سکتے؟ کیا اسلاف میں ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جنہوں نے اپنے بھتیجے بھانجوں کو پڑھایا، ہمیشہ کی انہوں نے نیکی کے کام، لیکن اب ہمارا ظرف بہت کم ہو گیا۔ تو یہ ان اولادوں کی طرف اشارہ ہے، یہ ان بیویوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کو نیکی کام سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے کہا اللہ سے ڈرو،
اس کی اطاعت کرو، غور سے سنا کرو بات. یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو نکال کے باہر پھینک دو، ان کا بھی نان نفقہ دو، ان کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرو، لیکن اپنی آخرت کے کام میں ان سے مشورے مت لو. اللہ کی اطاعت کرو، خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. صلاحیت وقت، ہم ہمارے شوہر اپنے بہنوں سے اکیلے ملنے جا نہیں سکتے. پھر ایک الگ کہانی ہو جاتی ہے، بہنیں بھی تو ہم ایسی ہی ہوتی ہے نا، اب بھی تو برگلانے میں پہلے بیٹھی ہوتی ہے نا. اب پھر فکر ہوتی ہے کہ جائے گا تو کان مار دے گی. ہر ایک کو اپنی نا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پھر کہا گیا بخل، جو اپنے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. کسی چیز کا بھی بخل ہوتا ہے، فلاں بیوی کے پاس کیوں بیٹھے، فلاں سے کیوں ملی، فلاں سے کیوں دوستی کی. کئی بچوں میں ہوتا ہے نا، ایک بچے کو پیار کرو ناراض ہو جاتی ہے. بڑے تک ڈیولپ ہوتی ہے چیز. انہیں بتاؤ کہ بیٹا ہر کا حق ہے، ہر کوئی ڈیزرو کرتا ہے، ہر ایک کا احترام ہمارے اوپر حق ہے. ہر آنے والے جانے والے سے آپ نے سلام دعا کرنی ہے. تو دل کے بخل سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مجھے قرض حسنہ دو. اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دیا ہوا، صرف آپ کا دل دیکھنا چاہتا ہے. پھر میں اس کو ڈبل کر کے لوٹا کے دوں گا. یضاعفہ، کتنا وہ بڑھاتا ہے اس کی مرضی. اور کس کے لیے بڑھاتا ہے؟ جس نے دل کی خوشی، خلوص اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اور جس نے تنگی اور ترشی میں اپنا ہاتھ تنگ تھا پھر بھی خرچ کیا. تو یہ ساری چیزیں بڑھوتری کا سبب بنتی ہیں. تو کہا نا کہ صدقہ اس کو مشکل سے نکالتا ہے جس کو صدقہ دیتے وقت موت نہ پڑتی ہے. ہم تو صدقہ کی موت پڑتی ہیں، تھوڑا رکھا دے دیا، نہ دو اچھا رکھ دو، کوئی جو زیادہ سرونگ ہوگا پھر دیں گے. تو صدقہ دیتے ہی ہمیں موت پڑتی ہے نا، پھر مشکل وقت سے ہمیں کیا نکالنا اس کے صدقے نے. تو صدقے کی پیچھے چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے. اگر صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہمیں چمٹے ہوئے ہیں اتر جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہے. وہ قدردانی کرتا ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے صدقوں کی بھی، پیچھے وہ آپ کا خلوص دیکھتا ہے. حلیم ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے آپ کی حالات، آپ کے پاس کتنا ہے، کتنا آپ نے روکا ہوا، کتنا آپ نے دیا ہوا. وہ غلبہ رکھتا ہے، سب لے سکتا ہے لیکن حکمتوں سے کام لیتا ہے.